بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، المعطا میں بھی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپس لوٹے، بہت سا مال غنیمت آپ کے ساتھ تھا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا، وہاں کے دیہاتی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ وہ آپ کو دھکیلتے چلے گئے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی دیں، جبکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ جہاد میں شریک بھی نہیں تھے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا دھکیلا کہ دھکیلتے کانٹے دار درخت تک لے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی مبارک اس درخت میں پھنس گئی اور وہ یہی کہتے جا رہے تھے، ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری چادر مجھے واپس کر دو، اللہ کی عزت کی قسم، میرے پاس جتنا بھی مال ہوگا خواہ وہ ان درختوں کے پتوں کی مانند ہوگا، اگر تم حاجت مند ہو تو میں سارا تم میں تقسیم کر دوں گا، اور تم ہرگز مجھے نہ ہی تو بخیل پاؤ گے، نہ وعدہ خلافی کرنے والا پاؤ گے، اور نہ بزدل پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ایسا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا سلوک مجھ سے کیوں کیا یا تمہیں کیوں میں مال غنیمت سے دوں۔ یہ ہوتا ہے عفو درگزر۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے، تو ان سے میں کیا اچھی امید کر سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے برے رویے کے سامنے بھی اپنا کردار، اپنا ظرف، اپنا معیار اپنی طبیعت کے مطابق رکھا، اگلے انسان کے رویے کے مطابق نہیں۔ جو انسان بھی کسی دوسرے انسان سے جو رویہ اختیار کرتا ہے، حقیقت میں وہ اپنا ہی کردار دکھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ہی سوچ کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور اپنے دل کو تھوڑا سا بڑا کریں، اپنے دل میں وسعت پیدا کریں اور لوگوں کے برے سلوک پر معافی والا رویہ اختیار کیا کریں۔